پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں جنوں آپ بنا کے رب سونا بڑے چاواں دے نال تکدا رہیا وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں آدم کی سانو دسنا ہے ایویں دل پیا ساڈا کھسنا ہے سانو کیڑا کعبہ دسنا ہے ساڈا کعبہ یار دیاں گلیاں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا سجدوں کے عوض فردوس ملے یہ بات مجھے منظور نہیں بے لوس عبادت کرتا ہوں بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا جنت کی ضرورت ہے نہ حوروں کی طلب ہے کونین کے دولہا کی طرف میری نظر ہے جنت کبھی جو لینے آئی اگر مجھے منہ پھیر لوں گا میں تیری دیوار کی طرف اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا 40 سال مکے دیا وچ گلیاں سونا پیس وٹا کے پھر دریا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جنوں آپ بنا کے رب سونا بڑے چاواں دے نال تکدا رہیا وہ سویلا لازار پھرتے ہیں وہ سویلا لازار پھرتے ہیں تیرے دل بہار پھرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن رمضان اسپیشل، اور
میں ہوں بلال کتب، اور یہ جو آپ نے کلام پڑھا اس کی مناسبت سے آپ کو ایک ہدیہ کرتا ہوں، اور یہی سوال بنا کر جو ہے وہ اپنے علماء کرام کے آگے آج رکھوں گا. آج گفتگو کریں گے اس زندگی کی، یہ بات میرا کچھ جملہ ذرا غور فرمائیے گا، اس زندگی کی جب ہم اس دنیا سے منتقل ہوں گے تو جس کی ابتدا ہوگی وہ کیا ہوگی، کیسی ہوگی، اس کا پہلا گھر کیسا ہوگا، جس کو کہ عام فہم زبان میں ہم مجھے لگتا ہے کہ ذرا تھوڑا سا منفی زبان میں استعمال کرتے ہیں. عذاب قبر جیسے وہ عذاب سب کے لیے ہو سکتا ہو، علماء کرام بتائیں گے. ہم نے ہمیشہ سنا کہ 3 سوالات ہوں گے جب قبر میں جائیں گے، دین کا ہوگا، رسول اللہ کا ہوگا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. میں نے آج بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ تینوں سوال ڈھونڈے، باقی کتابوں میں ہیں. مسلم بخاری کے اندر یہ 3 سوال ڈاکٹر صاحب موجود نہیں ہیں. مسلم بخاری کے اندر جو سوال ہے ڈاکٹر صاحب ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، وہ پڑھنے کے بعد نا مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا یا اندازہ ہوا یا دل پہ وہ کیفیت اتری کہ وہ ملنگ دھمال ڈالتا کیوں ہے. وہ جو ملنگ دھمال ڈالتا ہے نا اپنے مرشد کو دیکھ کے، وہ ڈالتا کیوں ہے. اب وہ مسلم بخاری، یہ مستند ترین احادیث ہیں. وہ کہتے ہیں جناب فرشتے آئیں گے آپ کے پاس اور آپ کو پوچھیں گے. دیکھیے امتحان کا جو جلسہ ہوتا ہے، امتحان کا جو اصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے. کسی امتحان کا یہ اصول نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جواب بتایا جائے، یہ اصول ہو ہی نہیں سکتا. فرشتے آئیں گے اور وہ آپ کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھیں گے، چہرہ مبارک رکھیں گے، اور وہ کہیں گے کہ آپ کی ان صاحب کے بارے میں، ان حضرت کے بارے میں، اس شخصیت کے بارے میں کیا رائے ہے. اب یہاں تک سوال ہو گیا، یہاں بات رک جانی چاہیے اصولاً. اب یہاں بات رکتی نہیں ہے. اگلی بات وہ کیا کہیں گے؟ ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سوال بھی کیا اور جواب بھی دیا. اب وہ شخص جو اس سوال اور جواب کے بعد بھی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نہ پڑھنے کا مقدر رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے صرف ہدایت کی میرے ساتھ دعا کیجیے گا. میرے انتہائی محترم مہمان آج میرے ساتھ ہیں ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم خیریت سے السلام. آپ سر آپ کے سامنے تو حدیثیں بتاتے ہوئے بھی روح جو ہے نا وہ فنا ہوئی رہتی ہے کہ کہیں کوئی لفظ ادھر کا ادھر ہو گیا تو کمال بات ہے. جناب علی انتہائی محترم سید حبیب عرفانی صاحب. السلام علیکم شاہ صاحب. خیریت سے. شاہ جی دھمال ڈالنے کا جو نشہ ہے نا، خدا کی قسم یہ عام نہیں ہے، یہ عام نہیں ہے جناب. راغب نہیں بھائی السلام علیکم. جی سر ایکسپلینیبل بھی نہیں ہے لیکن لطف آتا ہے. میں راغب بھائی سوچ رہا تھا کہ روزے میں پتہ نہیں دھمال ہوتی بھی ہے کہ نہیں، لیکن ڈالی ضرور کہ کمال میرا رب ہے اور کمال اس کا رسول ہے. حضور اکثر یہ جو عام فہم میں ہم کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہوگا اور اس پہ بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس سے مراد لینی کیا ہے ایک عام مسلمان میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم موضوع، اور یہ ایسا موضوع ہے جس کا تعلق ما بعد الطبیعیات کے ساتھ ہے، میٹا فزکس کے ساتھ ہے نا. اور جو چیز میٹا فزکس میں آتی ہے وہ اسرار الہی ہے، وہ عام شعور میں والی چیز نہیں ہے. اور وہ تمام معاملات جن کا تعلق قبر کے ساتھ ہے اس کو بیان کرنا اسرار الہی کو بیان کرنے کے مترادف ہے. اور اس کے بارے میں راز الہی کہہ لوں اس کو. راز الہی. دیکھیے اسرار سر ہے نا، پوشیدہ. راز بھی پوشیدہ ہوتا ہے نا، بات وہی ہے. راز الہی آپ کہہ لیجیے آسانی کے لیے. اور اس راز الہی کی کیفیات جن افراد نے بیان کی انتہائی اندوناک ہیں. جی، انتہائی غمزدہ کر دینے والی ہیں. ایک ان اسرار الہی یا راز الہی پر پردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اٹھاتے ہیں جب آپ معراج پہ تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کو ان لوگوں کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے جنہیں دوزخ میں عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے. قرآن کریم میں جب عذاب کی بات آتی ہے تو سنعذبہم، ہم تمہیں عذاب دیں گے 2 عذاب. وہ جو 2 عذاب ہوں گے، ایک ان میں سے دنیا کا عذاب ہے اور دوسرا قبر کا عذاب ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تمہیں اشد عذاب دیں گے، شدید. جو اشد عذاب ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دوزخ کا عذاب ہوگا. 3 عذاب ہیں. یہ دنیا کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب ہے. دنیا کا عذاب ہم روزمرہ زندگی میں
بار بار دیکھتے ہیں, ٹھیک, اور دیکھنے کے بعد بھی ہم سیکھتے نہیں ہیں, ہم راہ راست پر نہیں آتے ہیں. اپنے فوت شدہ کا نماز جنازہ پڑھنا اور اس کے بعد اسے قبر میں ڈال کے جا کے آ جانا, قبرستان میں چھوڑ کے آ جانا, دنیا میں نارمل ہو جانا, اور اس کے بعد جیسی قبر سے ہم قبرستان سے باہر نکلتے ہیں ہم ویسی نارمل ہو جاتے ہیں, یہ ایک پہلا ہے اسٹیپ ہے. اس کا تو مقدر تھا, میرا نہیں ہے, اس کا نہیں ہے. اور تصور یہ کرتے ہیں کہ شاید ہم پہ یہ بات کبھی آئے گی نہیں. تو اسی لیے قبرستان میں جانے کا حکم ملتا ہے, جاؤ تاکہ جا کے دل جو ہے وہ نرم کرو, اور نہ وہاں بیٹھ کے چرس پیو, نہ قبضہ کرو, نہ زمینوں کو تباہ کرو, نہ برباد کرو, وہاں پہ جا کے سبق لو کہ یہ کتنے بڑے بڑے لوگ تھے اپنے وقت کے جو سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے, جو اپنی طاقت کا اظہار کیا کرتے تھے. اور آج جس طرح وہ طاقت کا اظہار کیا کرتے تھے وہ زندگی کے اندر اس طرح کر ہی نہیں سکتے ہیں, تو قبر میں جا کے کیا کریں گے؟ کیا بات ہے. تو ایک قبر کا عذاب, اور اس کے بعد پھر اشد العذاب جو کہ بڑا عذاب ہے, دوزخ کا عذاب ہے. شاہ جی ایک جملہ اس پہ فرما دیجیے گا, میں آپ سے جملہ پوچھ لیتا ہوں. حضور اقدس یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دوزخ میں جو عذاب میں تھے لوگ دکھائے گئے یا جنت دکھائی گئی ہے, تو ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے, حساب ہوا ہی نہیں ہے, تو وہ دوزخ کے لوگ کون تھے جو کہ دکھائے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں جنت کی سیر کروائی گئی وہاں جہنم کی مختلف وادیوں کا معائنہ بھی کروایا گیا تھا. مختلف قسم کے جو جرائم ہیں نا ان کے مطابق ہی ان کی سزائیں ہیں الگ الگ. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اس کے علاوہ بھی آپ نے خواب میں دیکھا ہے, اور پیغمبر کا چونکہ خواب وہی ہوتا ہے, وہ بھی صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم کے اندر بڑی تفصیل سے حدیث موجود ہے. تو چونکہ ہم بات کر رہے ہیں عذاب قبر کی, عذاب قبر سے مطلب ہے, پہلی بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں, عذاب برزخ. وگرنہ بہت سارے لوگ تو قبر میں مدفون ہی نہیں ہوتے, وہ تو زندہ جلا دیے جاتے ہیں, پانی میں ڈوب گئے, پانی میں ڈوب جاتے ہیں, پھٹ گئے, کچھ بھی ہو گیا. تو یہ مراد یہ عالم برزخ ہے, وہ عالم جو دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہے, دونوں کے درمیان برزخ. اور کسی کو پتہ نہیں ہے کیسا عالم ہے. اب وہ کیسا ہے اس کی وضاحت ہمارے علماء اسلاف نے بڑی اس پہ محنت کی ہے. جو دنیا کی زندگی ہے نا جہاں ہم اس وقت جی رہے ہیں, یہاں بھی ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہے, ایک ہے جسم اور روح. یا احکام مرتب ہوتے ہیں جسم پر, روح تابع ہوتی ہے. یہاں پہ جسم ظاہر ہے اور روح ہمارے باطن چھپی ہوئی ہے. جب برزخ میں پہنچ جائیں گے نا تو وہاں پہ جسم پیچھے چلا جائے گا, روح سامنے آ جائے گی. احکام جو ہیں وہ سارے خوشی کے, دکھ کے, سکھ کے, تکلیف کے, رنج کے, نعمت کے, وہ روح کے ساتھ مرتب ہوں گے. ٹھیک, جسم اس کے تابع ہوگا. جب آخرت میں پہنچ جائیں گے جسم ہوگا لیکن تابع ہوگا. وہ کس حالت میں ہے وہ اللہ کے علم. تیسرا جو ہے آخرت میں جسم اور روح دونوں برابر ہوں گے, یکساں ہوں گے. ٹھیک, بالکل ایک جیسے ظاہر ہوں گے, ایک جیسے وہ چھپے ہوئے ہوں گے. جو بھی صورتحال ہیں دونوں کی برابر ہوگی. تو یہ تین اگر یہ باتیں سمجھ آ جائیں نا تو ہمیں اب عذاب برزخ جو ہے نا وہ سمجھ آ. صرف عذاب برزخ نہیں, برزخ میں نعمتیں بھی ہوتی ہیں. مومن جو ہے, جو بھی آپ نے حدیث پاک سنائی ہے, وہ حدیث پاک کیا ہے, ماذا تقولون فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پہ یہاں فیصلہ ہو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فَأَمَّا الْمُؤْمِن, جو مومن ہوگا نا وہ کیا کہے گا, انہو عبد اللہ و رسول, یہ اللہ کے عبد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر فرشتے اس سے کیا جو سلوک کریں گے, کہیں گے سو جا کنومت العروس, جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے آرام سے راحت سے, اس طرح سو جو عزت کے ساتھ, احترام کے ساتھ. سوال نہیں پیدا ہوتا, ہم نے تو نبی کو دیکھا ہی نہیں اپنی آنکھوں سے, ہم کیسے پہچان لیں گے؟ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے در دل مسلم مقام مصطفیٰ است. مسلمان جو ہوتا ہے نا اس کے دل میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. ان کی جو وہ سکر اللہ ہماری رہنمائی فرمائے گا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت ہے, یقیناً اللہ کے ایسے بندے ہیں بلال بھائی جن کو اللہ نے دنیا کے اندر بھی نبی پاک دکھا دیے ہیں, وہ اپنے خواب میں نبی پاک کی زیارت کر چکے ہیں. تو یقیناً مومن جو ہوگا نا اس کو پہچان ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ فوراً پہچان کے کہے گا. اور منافق ومل کافر والمنافق اسے پہچان نہیں ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر پر یعنی عذاب برزخ پر, چونکہ مسلمان قبروں میں دفن کیے جاتے ہیں, یہودی قبروں میں دفن کیے جاتے ہیں. حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں ایک دن میں نبی پاک کے ساتھ جا رہا تھا, ایک قبر کے قریب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے. حضرت بلال فرماتے ہیں, آقا مجھ سے فرماتے ہیں تسمع یا بلال ما اسمع, بلال جو میں سن رہا تم سن رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول ما اسمع, میں نہیں سن رہا. تو فرمایا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے. اور آپ نے فرمایا پوچھو یہ کس کی قبر ہے؟ پتہ چلا
کسی یہودی کی قبر ہے جو بہت عرصہ پہلے یہاں پہ دفن ہوا تھا. تو اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبرستان سے گزر رہے تھے, مرہ بقبرین, آپ نے 2 قبروں کے پاس سے گزرے, فرمایا انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر, ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور ان کے گناہ کوئی بہت بڑے نہیں ہیں. اما احدہما فکان لا یستتر من البول, یہ پیشاب کر کے صحیح طور پہ طہارت حاصل نہیں کرتا تھا. چھوٹے چھوٹے گناہ. وہ اما الآخر فکان یمشی بالنمیمہ, دوسرا چغل خور تھا, چغلی کی وجہ سے عذاب قبر بھگت رہا. شاہ جی ایک لمحہ دیجیے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کی پہلے بات سن لیجیے. ڈاکٹر صاحب ابھی بخاری صاحب نے یہ فرمایا کہ, اور آپ نے سوال بھی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کیسے ہوگی. ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثل کوئی اختیار نہیں کر سکتا ہے. جب یہ کہا جائے نا یہ محمد ہیں تو وہ محمد ہی ہیں, وہ محمد ہی ہیں. واہ واہ, ان کے علاوہ محمد کوئی ہو ہی نہیں اچھی سکتا. بات, اچھی بات. حدیث ہے آقا نے فرمایا سے استفادہ ہے. کیا بات. یہاں ایک حدیث پاک کہ من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا یتمثل بی. آقا فرماتے ہیں قیامت تک سن لو, میرا جو امتی خواب میں میری زیارت کرے گا نا وہ سمجھ لے اسے مجھے ہی دیکھا ہے. اس لیے کہ شیطان کائنات میں ہر ایک کی شبیہ بن سکتا ہے سوائے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے. اللہ نے اس کو یہ اختیار نہیں دیا وہ میری شکل بن کر کسی کی زندگی میں آ جائے یا کسی کے خواب میں آ جائے. کیا بات ہے شاہ جی, انسان زندہ رہتے ہوئے موت کا مزہ چکھ سکتا ہے؟ شاید کچھ معاملات میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ تو موت کے منہ سے واپس آیا ہے. ایک وہ حالت بھی تو ہوتی ہے نا بزرگوں کی. جی ایک وہ حالت بھی تو ہوتی ہے نا, وہ شاید نہیں ہو سکتا. وہ نہیں ہو سکتا. وہ نہیں ہو سکتا. یہ اس کو اندازہ یا احساس وہ سوچنے پر یا محسوس کرنے پر ہو تو کبھی ایسے بزرگوں کے معاملات دیکھیں کہ ان کو پہلے سے علم ہو جاتا ہے کہ مجھے مرنا ہے فلاں دن. یہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیے جو با ایمان لوگ ہیں, جو صحیح راستے پر چلنے والے ہیں, انہیں پہلے سے احساس ہوتا ہے. انسان دیکھتا ہے کچھ, دیکھتا وہ ممکن ہے دیکھتا ہو, یہ تو شاید کچھ مہمان آتے ہوئے وہ انہی کے ساتھ بات ہے کہ جن کے ساتھ وہ معاملہ ہوا. لیکن جس طرح سے روایات بیان کی جاتی ہیں یہ معاملات ہیں. مثلا اس کو دیکھیے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ عزیز, ان کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ آپ نے اپنے مریدین کو ارشاد فرمایا کہ میں نے اس طرح سے خواب میں دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا ہے. تو پوچھا مریدین نے کہا کہ بات یہ اب طلبی روان کی ہے, تو گزارش کی. اچھا طلب فرمایا یعنی کہ بتا دیا کہ اب میں جا رہا ہوں, دنیا سے جا رہا ہوں, یہ بتا دیا. تو یہ مریدین نے گزارش کی تو ارشاد فرمایا کہ جب وہاں سے طلبی ہو تو پھر بندے کا کیا معاملہ رک جائے گا. تو یہ شے اس میں جو خالصتاً جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کی خاطر بسر کی تو یقیناً ان کے ساتھ معاملات کھل جاتے ہیں. شاہ جی میرا تو یہ خیال اور تصور ہے نا کہ میں نیک آدمی ہوں, میرا گمان ہے, اچھا گمان کرنا چاہیے. ہم اپنے مرشد کے بارے میں بھی یہی گمان کرتے ہیں, لیکن پتہ تو چلنا ہے نا جا کے جب برزخ میں پہلی شب گزاریں گے. یقیناً ہونے کیا ہے. لیکن ایک شے دیکھیے, میں گزارش کروں کہ یہ حدیث مبارک جو اس میں یہ طویل حدیث مبارک ہے کہ جب وہ چہرہ ان کے سامنے کیا جائے گا اور وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم, میرا ان پر ایمان ہے, تو فرشتے یہ کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہ کہو گے, ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے, ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے, اس لیے کہ تم دنیا میں بھی اسی طرح کہتے تھے. اسی طرح سے جو نہیں پہچانے گا وہ دنیا میں بھی نہیں پہچانتا, وہ فرشتے اس کو بھی یہ کہیں گے کہ ہمیں پتا تھا تم یہی کہہ سکتا, کہ تم یہی کہو گے کہ مجھے نہیں پتا یہ کون ہے, اس لیے کہ تم دنیا میں بھی یہی کچھ کہتے. اس پہ میرے نبی کی جو محنت ہے نا, یہ لفظ استعمال کر سکتا ہوں نا, میرے نبی نے جو محنت کی ہے کہ مجھے قبر میں میرے لوگ میری امت پہچان لے. اما عائشہ کی یہ روایت واپس آئیے, آپ سے عرض کرتا ہوں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات جو ہے نا، یہ میں اپنی ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں. دو باتیں آپ کو ذاتی تجربے سے آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں شاہ صاحب. اگر کوئی اس پہ بات ہو تو آپ نے میری تعلیم اس پہ کر دینی ہے. ایک تو امجد کا میں نام لے سکتا ہوں کیونکہ اس کا بھی کلام چل رہا ہے. اس کی قبر پہ میں تیسرے چوتھے دن گیا. کراچی کی گرمی جو تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ باہر کھڑے ہو کے سانس بھی نہ لو. اتنی شدید گرمی تھی جب اس کی شہادت ہوئی. اور اس کی قبر کے پہ میں جب گیا تو قبر کو ہاتھ لگایا تو خشک تھی لیکن ٹھنڈی تھی. کچھ عرصہ پہلے 2 قبریں جو ہیں ان کو دوبارہ سے ٹھیک کرانا تھا لاہور میں برسات کے بعد. وہ بیٹھ گئی تھی قبریں تو ان کو کھولا. وہ جب کھولا تو وہ ایک قبر، دونوں قبروں کو میں جانتا ہوں، ایک قبر کے اندر جو ایک جسم تھا وہ تقریباً کوئی 2 سال پرانا تھا. 2 سال پرانے جسم کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کپڑا ختم ہو جانا چاہیے، جسم ختم ہو جانا چاہیے، سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے. شاہ صاحب یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس قبر میں خوشبو کے، میں پنجابی کا لفظ استعمال کرتا ہوں، پھبکے تھے. پھبکے سمجھتے ہیں نا؟ پھبکا تھا، خوشبو کے پھبکے تھے. اور وہ گورکن بھی میرے ساتھ ہی تھا. اور جسم جو تھا وہ بالکل ایسا جیسا میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا 2 سال پہلے. اللہ اکبر. اچھا، نہ کپکپی آئی، نہ خوف آیا، نہ ڈر آیا، نہ ذہن میں خیال آیا کہ کیا ہو رہا ہے. صرف ایک ہی اس وقت دل میں بات تھی کہ اس وقت جس وقت میں کھڑا ہوں یہ وقت میرے بس کا نہیں ہے. اس وقت جو وقت ہے یہ اللہ کا ہے جو کہ میں دیکھ رہا ہوں. تو جیسے انسان آدھا سا خواب کی حالت میں نہیں ہو جاتا. ایسا کیا ممکن ہے شاہ صاحب کہ ایک شخص جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو لیکن قبر میں نہ پہچانتا. اللہ اکبر. یقیناً وہ جو بات آپ پہلے پوچھ رہے تھے نا، میں اس کے حوالے سے عرض کر رہا تھا کہ مومن جو ہے وہ اللہ پاک خود اس کی رہنمائی کرتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ دیکھتے اس کو یقین کامل ہو جاتا ہے کہ میرے آقا ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا چہرہ مبارک ہے. اور فوراً وہ کہتا ہے انو عبداللہ و رسول ہوں. اور جیسے آپ نے کہا نا کہ سوال میں صحیح بخاری کے اندر یہ الفاظ، صحیح مسلم کے اندر، ماذا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ آپ جس کی پوری زندگی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت میں گزری ہو، آپ کی اطاعت اور غلامی میں گزری ہو، اور آپ کی وجہ سے وہ اہل بیت اطہار سے محبت رکھتا ہو، صحابہ کرام سے محبت کرتا ہو، آپ کی نسبت جلیلہ کی برکت سے وہ اللہ کے دین کا سچا پیروکار ہو، تو کیوں نہیں پہچانے گا آپ کو؟ جو نعت پڑھنے والے ہیں نا، نعت پڑھتے جن کی آنکھوں میں آنسو آئے، انہوں نے سوال کا جواب نہیں دینا. انہوں نے کہنا ذرا 1 سیکنڈ ٹھہر، میں تو نعت سنانا 10 پھر ہوں. آنیسٹلی مجھے ایمان ہے کہ وہاں پہ جو کلام ہے نا اللہ کے نبی کا، وہ آپ کی ڈھال بن کے آنا ہے. یہ حدیث ہے، ایک وہ شخص، ایک کوئی شے، کوئی ہستی کو بیٹھی ہوگی قبر میں آپ کی طرف، تو پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہوگی، کہ جب ساری چیزیں ناکام ہو جائیں گی نا تو وہ شے آئے گی آپ کی حفاظت کے لیے. اور وہ کیا ہوگا؟ زندگی میں اللہ کے واسطے کیا ہوا صبر. میں یہاں پہ ایک آپ کو حدیث سناؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط پر جب مومن گزریں گے نا تو بعض تو بہت تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے، جیسے جیسے انسان کے اعمال اور ایمان کا مسئلہ ہوگا. لیکن ایک میرا امتی ایسا آئے گا، وہ بیچارہ آ کر نا اب وہاں ڈاواں ڈول ہو جائے، کبھی پھسلتا ہے دائیں کبھی بائیں، بڑی اس کی پوزیشن خراب ہے. وہاں حدیث پاک کے الفاظ آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے. بلال بھائی، اتتہ صلاۃ علیہ، اچانک جو اس نے زندگی میرے اوپر دروشی پڑا تھا نا، وہ انسان کی شکل بن کر بھاگ کر آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ لے گا اور مضبوطی کے ساتھ اس کو پسرات سے گزار کر سیدھے جنت میں لے جائے گا. تو یقیناً اللہم صلی اللہ محمد آپ کی ذات گرامی پر درود شریف جو ہم نے پڑھا، آپ کی تعریف کی، حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ چیزیں کوئی معمولی تو نہیں ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. روشن چہرہ، قد کاٹھ، بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ. کسے مائے ہو جا سونا نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہو بنیا. مصور نے بس انتہا کر سٹی، بڑی ریت نال تصویر کٹی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. یہ ساری ابن ثابت کے اشعار کا ترجمہ ہے پنجابی میں. تو یقیناً شاہ جی یہ منکر اور نکیر ہیں، یہ کیا کریں گے؟ آکے کیا عمل کیا آپ کریں گے؟ یہی سوال. 2 فرشتے ہیں، 2 فرشتے ہیں. اور جس طرح سے ان کی احادیث مبارکہ میں کہ سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے یہ پوچھیں گے، اور پھر یہ بس ایک ہی سوال کریں گے. یہ 3 سوال ان کے ہوں گے کہ مر ربوں کا، مر رسولوں کا، اور دینوں کا. یہ 3 سوال. اور پھر اس کے بعد جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے گا
اس کے لیے زمین کو یہ حکم دیا جائے گا کہ 70 گز تک کھل جائے، اتنی کشادہ اس کی قبر ہو جائے، وہی 2 فٹ کی قبر 2 کو فٹ کی حکم ملے گا، قبر اس کو 70 گز تک پھیلا دیا جائے گا. اور جو دوسرا یہ روحانی طور پہ ہوگا، یقیناً اس کو آسودگی ملے گی. اور جو ادروائز ہوگا اس کے لیے قبر کو یہ حکم دیا جائے گا، مٹی کو یہ حکم دیا جائے گا کہ اس کے لیے تنگ ہو جا، اور پھر وہ اس طرح سے تنگ ہوگی کہ اس کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں مل جائیں گی. اور سانپ اور بچھو وہ اس کی قبر میں آئیں گے، اور یہ سانپ ایسے ہوں گے کہ اگر وہ زمین پر اپنی ہوا پھینک دیں تو زمین سے سبزہ ختم ہو جائے. اللہ یہ اس کی، اور یہ منکر نکیر کا یہ کام ہے. اس میں بات جو فرشتوں کی شکل میں آئیں گے، ہوں گے فرشتے کی شکل. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کائنات میں ایمان کی کیفیت جو ہے جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات. ہمارا ایمان ہے غیب پر، یؤمنون بالغیب، ہم بن دیکھے پر ایمان رکھتے ہیں. جی. سامنے ذات ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی، وہ ذات ایسی ہیں کہ جن کے دشمن بھی ان سے کہتے تھے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں. اور ہمارے بڑوں نے ہمیں جو تعلیم دی کہ یہ وہ ذات ہیں کہ جنہوں نے جو بات فرمائی وہ حق تھی، وہ سچ تھی، وہ صحیح تھی. آمنا صدقنا، یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن یہ اللہ کا پیغام، آمنا صدقنا، دیکھا نہیں لیکن جب انشاءاللہ امید ہے کہ قبر میں جائیں گے وہ یہ کہیں گے کہ ہو از دس، کہ یہ میرے سرکار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. حضور یہ جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم کے جو برے لوگ ہیں وہ عذاب جو ہے وہ دوزخ کا ایک گڑھا بنا دیا جائے گا ان کے لیے، اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت کا جو ہے باغ بنا دیا جائے گا. یہ استعارے استعمال ہوئے ہیں یا ایسا ہوگا؟ دیکھیے عذاب قبر جو ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ہے کیا؟ جی یہ اصل میں تمہید ہے جزا اور سزا کی، جو کہ اس قبر میں جانے والے کو آخرت میں ملنی ہے، اس کی تمہید ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ازلی ہے وہ عذاب قبر کے حوالے سے اس صاحب قبر کے اوپر جسٹیفائی ہوتا ہے کہ اگر وہ نیک شخص تھا، نیک روح کا مالک تھا، تو اسے عالم برزخ کے اندر راحت میسر آئے گی. اور اگر وہ بدطینت شخص تھا، راحت سے مراد ہے یہ جنت کا باغ ہے، راحت کا مراد ہے جنت کا باغ. مطلب دیکھیے ہم عذاب قبر میں بہت سے لوگوں سے سنا، خاص طور پہ عذاب قبر کے بارے میں نباش جسے کہتے ہیں نا کفن چور، ان کی روایتیں بہت زیادہ اس وقت پڑھنے میں آتی ہیں، جو کہ عادی ہوا کرتے تھے کفن چوری کرنے کے. اور پھر یا گورگن جب وہ قبر کھودتا ہے تو قبر کی کھدائی ہی اس کو یہ بتا دیتی ہے کہ اس قبر میں جو آنے والا ہے وہ کیسا مہمان ہے. کیا بات کی ہے! بعض اوقات گورگن صوفیوں والی بات کی ہے آپ نے آج، اور ایمانداری سے نہیں، صوفیوں والی بات کی ہے آج، بزرگوں والی. کیا بات ہے! واہ واہ. گورگن کو ہی پتہ چل جاتا ہے آنے والا کیسا ہے. گورگن پسینوں پسین ہو جاتا ہے، پسینے میں بھیگ جاتا ہے جب وہ قبر کھود رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ اسے قبر کھودتے ہوئے راحت محسوس ہوتی ہے، تو وہیں سے وہ اندازہ کر لیتا ہے. تو دیکھیے ایک ایسی قبریں بھی تو ہوتی ہیں نا، قبرستان میں جائیں تو ان قبروں کے پاس کھڑے ہونے کو آپ نہیں جانتے ان کو، ایسے دل کرتا ہے. وہ گرمی کا بھی موسم ہونا تو وہاں پہ حالات مختلف ہوتے ہیں. یہ میلان ہے. یہ مطلب کیا؟ یہ میلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس صاحب قبر کے لیے میلان دل میں آ جاتا ہے، دل نرمی آ جاتی ہے، نرمی آتی ہے، دل کھنچ جاتا ہے اس کی طرف جانے کے اوپر. انسان اپنے روزمرہ زندگی میں بہت سے امور ایسے سر انجام دیتا ہے کہ اس پہ اس کا اختیار نہیں ہوتا ہے. وہ جیسے آٹومیٹکلی کوئی کام خود بخود سے ہوا چلا جاتا ہے، اسی طریقے اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے. جس طرح آپ نے ابھی بیان کیا کہ آپ قبرستان میں گئے ہیں، کسی خاص بندے کی فاتح کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن ایسے ہی کسی اور قبر کے پاس بھی آپ رک جاتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے میں یہاں پہ بھی فاتحہ کروں، اور پھر آپ اس اچھا اس کی قبر کے خوبصورت ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ظاہری خوبصورتی قبر کی کوئی تعلق نہیں ہے. اصل خوبصورتی قبر کے اندر کا معاملہ ہے کہ وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنتے ہوئے تحد نکاح وسعت پاتی ہے، یا اسے جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بنا دیا جاتا ہے جہاں پر آگ کی شعاؤں کی لپیٹیں اس آدمی کے جسم کو اپنے قابو میں کیے ہوئے ہیں. کیا بات ہے شاہ جی. اگر کسی کو جانتا ہی نہیں ہے کوئی تو اس کے لیے فاتحہ کرتا ہے؟ بالکل فاتحہ کر لیں. دیکھیے جب ہم قبرستان میں ہمیں نہیں پتا وہ کون ہے، اچھا ہے برا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم اہل القبور میں کون کون شامل ہے یہاں پر. اور یہ بات تو بالکل یہ سلام کا جواب دینا تو واجب ہے نا.
ہم سلام کر رہے ہیں، ہم سلام کر رہے ہیں تو جواب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان اجساد یا ان ڈی این ایس کو جو وہاں پہ موجود ہوں گے انہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ طاقت ہے وہ اس کے مطابق اس کا جواب دیتے ہیں، اور اس کا جواب کی سماعت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا میٹر نہیں ہے جس بات سن سکیں. یہاں پہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدر کی بات دیکھیے کہ جب وہ باتیں کر رہے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو ہم نے پوچھا کہ وہ جواب کا ان کو پتہ چل رہا ہے وہ مرے ہوئے ہیں لیکن وہ سن رہے ہیں، اس لیے رسول ان سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن تم ان کی بات کو سن نہیں سکتے. میں نے اس لیے پہلے بات کی یہ تمہید ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ اسرار الہی میں سے ہے. کیا آج گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں، سانس لینے کا وقت ملے گا مجھے. واہ 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 واہ. گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. میں قبر اندھیری گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں کے لیے دودھ بڑا ضروری ہے، لیکن دودھ سے بنے ہوئے جو پروڈکٹس ہیں یہ بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں. ان میں سے ایک پروڈکٹ جو ہے وہ پنیر ہے. پنیر ہمارے ہاں پنجاب میں شاید اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا یہ پنیر جو ہے یہ مڈل ایسٹ میں استعمال ہوتا ہے. میں نے عراق اور ایران میں خاص طور پہ تو ان کے فوڈ کی بہت بڑی یہ ایک بہت بڑا چنک ہے، بہت بڑا حصہ ہے. باہر بھی ممالک میں پنیر بڑا استعمال ہوتا ہے، ہمارے ہاں کم ہوتا ہے. لیکن پشاور میں ہمارے ہاں پنیر جو ہے یہ بڑا روایتی اور رواجی ہے کہ لوگ پنیر جو ہے وہ روٹی کے ساتھ سادہ بھی پنیر کھاتے ہیں. لیکن جہاں پہ بھی جو چیز ضرورت بن جائے وہاں پہ ہم اس چیز کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اب ذرا یہ پنیر کا پیکج پشاور سے دیکھیے. پنیر کی رمضان المبارک میں طلب بڑی تو منافع خوروں نے موقع سے اٹھایا فائدہ اور فی کلو نرخوں میں 180 روپے کا کر دیا اضافہ. رمضان سے قبل 700 روپے کلو ملنے والا پنیر اب بیچا جا رہا ہے 880 روپے کلو. حالانکہ بیچ میں کوئی آڑتی بھی نہیں، پھر بھی قیمت میں اضافہ سمجھ سے بالا. منافع خور پیش کرتے ہیں عجیب منطق کہ رمضان میں دودھ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی، وہ انہیں ملتا ہے مہنگا. رمضان سے پہلے کیا کلو ہوتا ہے، ابھی کیا کلو ہے؟ 700 کا. اچھا، ابھی 800. شہری بھی گرام فروشی سے پریشان. رمضان سے پہلے پنیر 700 روپے میں بک رہا تھا، ابھی 880 روپے میں بک رہا ہے. یہ جو سارے غریب ہیں نا یہ خود حرام خوری کرتے ہیں. منافع خور جہاں عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، وہی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بھی موجود. ماہ مقدس میں ریٹ زیادہ کرنے کے بجائے فی کلو 100 روپے کی کمی کر ڈالی، بیچ رہے ہیں 600 روپے کلو. چیزیں سیکھی ہوئی ہیں اپنے مذہب سے کہ رمضان میں ریلیف دینا چاہیے. پورے سال تو کماتے ہیں، تو اس بار ذخیرہ اندوزی اگر ہو رہی ہے یا مہنگائی ہو رہی ہے، ساری عوام پریشان ہے. منافع خوری کے ناسور سے مبارک مہینہ شہریوں کے لیے ایک بڑی آزمائش بن کر رہ گیا ہے. کیمرامین اسد علی کے ساتھ عبدالرحمان سما ارشاد. کوئی بھی اچھی چیز ہو نا اس کا مزہ لینے نہ دینے. پنیر بڑی اچھی چیز ہے کھانے کے لیے، خاص طور پہ بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے. یہ ملک ضرور ہے لیکن یہ پروسیسڈ ملک ہے. اس میں وہ بیکٹیریا ہوتا ہے جو کہ انسان کے جسم، آنتوں، معدے کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے. اس کی عادت ڈالنی چاہیے. لیکن اب چلتے ہیں جناب فیصل آباد، اور فیصل آباد میں عبدالاحد سے پہلے بھی ہم نے فیصل آباد کی بات کی، اور اب دیکھتے ہیں کہ آخری عشرے میں جہنم سے آزادی لیتے ہوئے لوگوں نے چیزوں کے اندر حرام خوری کم کی یا نہیں کی. جی عبدالاحد. جی بلال بھائی بہت شکریہ. آج بھی میں فیصل آباد کے جھنگ بازار میں موجود ہوں، لیکن آج یہاں کا منظر جو ہے وہ کچھ بدلا نظر آ رہا ہے. ایک تو آج لاک ڈاؤن کا پہلا روز ہے، اس وجہ سے تمام تر مارکیٹس جو ہیں وہ بند ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تقریباً 4 یا 5 روزے صرف باقی رہ گئے ہیں. اب جتنا بھی
یہاں کے سٹور ہوم میں یا جتنا بھی کولڈ سٹوریج میں پھل یا سبزیاں پڑی تھیں وہ سب کی سب مارکیٹ میں آ گئی ہیں اور ریٹ ایک دم سے جو ہے ان کی قیمتوں کے اندر بہت زیادہ کمی دیکھی جا رہی ہے. یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ پورا رمضان غریب لوگ متوسط لوگ جو ہیں وہ انہی پھل سبزیوں کو ترستے رہے جن کی قیمتیں جو ہیں وہ کسی ایک پھل کی یا کسی ایک سبزی کی قیمت جو ہے وہ 200 روپے کلو سے کم نہیں تھی. اب جو ہے اس کے ریٹ کے اندر اچانک سے کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. جو فالسا ایک ہفتہ پہلے 400 روپے کلو میں بک رہا تھا آج وہی جو ہے وہ 150 روپے 140 روپے کلو میں بک رہا ہے. جو سیب 280 روپے 290 روپے میں بک رہا تھا 350 تک بک رہا تھا آج اس کی قیمت 120 روپے آ چکی ہے. اسی طرح امرود کیلا یا دیگر اگر ہم سبزیوں کی بات کر لیں تو تقریباً سبھی چیزوں کی قیمتوں کے اندر جو ہے وہ اچانک سے اتنی کمی آ جانا صرف اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ رمضان المبارک صرف منافع خوروں کی منافع خوری کے لیے ہی رہ گیا ہے اور انتظامیہ اس کو کنٹرول کرنے میں بالکل ناکام نظر آ رہی ہے. لیکن دوسری جانب یہ دیکھا جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. انتظامیہ ناکام ہو گئی، حکومت اس نے لاک ڈاؤن لگا دیا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ سے کم اور لاک ڈاؤن سے ہم زیادہ ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈر کے اگر کم کیا ہوتا تو بڑی عبادت کا حصہ ہوتا. لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ نے کام کیا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر دے، کیونکہ غریب کی جو آسانی ہے وہ کسی نہ کسی تو چلو عشق حسین میں نہ صحیح بغض میں ہی پیدا ہوئی، لیکن کوئی پیدا تو ہوئی. حضور اقدس، کیا وہ شخص جس نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی قبر پہ بھی عذاب ہو سکتا ہے؟ یقیناً جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھتے ہیں اور ایمان کی حالت میں ہی اللہ کے ضروری پاس تو نہیں چلے سب جاتے ایمان ہیں. کی حالت میں دیکھیں. جی ضروری تو نہیں ہے سب ایمان کی حالت نہیں، میں تو دیکھیں. پھر دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، دیکھا تو ابو لہب نے بھی تھا. ایمان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والا اور ایمان پر ہی اللہ کے پاس جانے والا وہ صحابی رسول بن جاتا ہے. اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وگرنہ اب عبید اللہ بن جہش وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کی پھوپھی کے بیٹے تھے، اور حضرت ام حبیبہ کی پہلے شادی انہی کے ساتھ ہوئی تھی. تو وہ پہلے صحابی بنے اور صحابی بننے کے بعد حبشہ چلے گئے ہجرت کر کے، وہاں پہ جا کے وہ کرسچن ہو گئے، مرتد ہو گئے. تو اس لیے ان کا نبی پاک کو دیکھا انہوں نے. اسی طرح عبداللہ بن ابی منافق، اسے نبی پاک کلمہ بھی پڑھا، آپ کو دیکھا بھی ہے، لیکن آپ نے خود حدیث پاک میں فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ. جب یہی سوال میرا چہرہ انور دکھا کر ایک منافق سے کیا جائے گا جس منافق نے نبی پاک کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، تو وہاں وہ صحیح جواب نہیں دے پائے گا، وہ نبی پاک کو صحیح پہچان نہیں پائے گا، وہ آقا کا نام صحیح طور پہ لے نہیں سکے گا، وہ یہ نہیں کہہ سکے انہ عبداللہ و رسول، اس لیے کہ اس نے رسول اللہ کو رسول اللہ مانا ہی نہیں تھا دل سے. اس لیے وہاں پر وہ تو اس کو فرشتے کیا کہیں گے؟ ما دریت و ما تلیت، نہ تو سمجھ سکا نہ تو صحیح طور پر اس بات کو جان سکا. تو یقیناً ایک منافق جو ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو عذاب قبر کے بارے میں یہ بار بار واضح کیا نا، یہ خود قرآن میں بھی اللہ پاک نے بیان کیا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں یہ بہت سارے جو عذاب قبر کے منکر ہیں نا، وہ سمجھتے ہیں یہ احادیث حالانکہ متواتر ہیں، لیکن خود قرآن میں اللہ بیان کر رہا ہے. سورہ غافر میں اللہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، النار یعرضون علیہ غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اندازہ لگائیں بلال بھائی کتنا اللہ نے واضح بات کر دی. فرمایا قیامت کا دن جو ہے نا، اس دن تو آل فرعون کے پیروکاروں جانا ہی جانا شد عذاب میں، شدید عذاب میں. لیکن اس سے پہلے جو مرحلہ ہے اس میں کیا فرمایا؟ النار یعرضون علیہ، ان کو روزانہ غدو و عشیہ، صبح و شام یہ آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان ارواح، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ عالم برزخ میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ بدن کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ روح کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ان ارواح آل فرعون ومن کان مثلہم من الکفار یعرضون علی النار. یہ ارواح جو ان کی ہے نا، چاہے وہ آل فرعون تھے یا ان جیسے اور بھی کافر، فرمایا صبح و شام ان کو جہنم کی آگ پر، جو آگ جہنم کا حصہ ہے، جیسے وہ آپ بار بار فرما رہے تھے نا، تو یہ حدیث پاک ہے کہ مومن کی جو قبر ہے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ حدیث پاک ہے. فرمایا یہ جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے. اور منافق اور کافر کی جو قبر ہے حفرۃ من حفر النار، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. تو وہ جہنم کی آگ پر یہ روزانہ پیش کیے جاتے ہیں، وہ جنت کے باغوں میں ہمیشہ روز پیش کیے جاتے ہیں. شاہ جی، عام طور پہ سننے میں آتا ہے نا کہ اگر آپ بیعت کر لیں تو کہتے ہیں کہ جناب جو ہمارے مرشد ہیں
یہ ہمارا وسیلہ بنیں گے ہماری بخشش کے لیے. کیا ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مرید مر جائے اور وہ اچھے اعمال نہ لے کر جائے تو اس کے پیچھے جو مرشد ہے وہ اس کی بخشش کا کوئی انتظام کر سکے؟ دیکھیے بلال صاحب، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے. مثلا کچھ لوگ کہتے بھی ہیں کہ جی بیعت ہو گیا، اب کیا ضرورت ہے عمل کی؟ بیعت جو ہے وہ عمل کے لیے ہے کہ، اور مرشد وہ ہے جو باں پکڑے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں سلسلہ بہ سلسلہ وہاں پہنچا دے. ٹھیک. پھر یہ ہے کہ مرید جو ہوا ہے، شیخ کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ اپنے مرید کو جو احکامات دے وہ شریعت کے مطابق ہوں. صحیح. اگر وہ شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتا تو دونوں ہی غلط. وہ دونوں نہیں، مثلا مرشد نے تو حکم دیا کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یہ تم نے کرنے ہیں، وہ نہیں کرتا تو وہ قصوروار ہے. اور اگر پیر نے اس طرح کا حکم نہیں دیا تو وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے. یہ میں، آپ نے پہلے سوال کیا، میں ایک مجھے بات ذہن میں آ رہی تھی کہ اس معاملے میں رشتہ داری بھی کام نہیں آئے گی. کام کہ ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے. اب دیکھیے قرآن میں اس کے لیے کیا بد دعا ہے، تبت یدا ابی لہب، کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور چاہے وہ رشتہ دار ہو، بالکل چاہے رشتہ دار، شرط ایمان کی ہے. اور اس کی موت کا حال جو ہے کہ موت کا حال اس کا یہ ہے کہ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی. اس کے بعد اس کے بیٹوں نے حبشی بلائے اور کام کرنے والے، اور لمبے بانس لے کر اس کو گڑھے میں پھینک کے دور سے اس پر اینٹیں اور پتھر پھینکے. ایمان کی شرط جو ہے وہ ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ہے، اور جس کا ایمان صحیح ہے اس ذات پر ایمان ہے، اس ایمان کے مطابق وہ پورے عمل کر رہا ہے، تو یقیناً اس کی قبر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ. ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ پہ، توحید پہ یقین رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے حج کرنا ہے جب بھی میری کیفیت. یہاں تک ہی ایمان ختم ہو جائے گا یا اس سے کوئی آگے بھی ہستی ہوگی کہ اس کو مانے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا؟ دیکھیے، جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و قدر خیری و شر والبعث من الموت، اب اس میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے رسولوں پر ایمان کی بات بھی ہے. جی. اچھا، وہ رسول ماقبل کے بھی ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تشریف لائے ہیں، وہ بھی ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں. جو ایمان کی بات مکمل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے تک ہے. ٹھیک. یعنی آپ کی جو ذات اور ہستی ہے وہ اس پر ایمان لانا اور اس کو مان لینا، اس کو تسلیم کر لینا، یہ اس کا حصہ بن جاتا ہے، اس کا حصہ ہے. اس کے بعد پھر نہیں ہے. پھر نہیں ہے. میں واپس آ کے نا تلخ سوال تھوڑا سا کروں گا، لیکن واپس آتا ہوں وقفہ لے کے، اور پھر یہ بات کروں گا کہ کیا جو لوگ دیکھ لیں، فرض کیجئے دیکھ لیں، اللہ کو دیکھ لیں، میں مثال دے رہا ہوں، مثال، تو کیا وہ زیادہ افضل لوگ ہو جائیں گے یا وہ لوگ افضل ہوں گے جو ایمان بغیر دیکھے لے کر آتے ہیں؟ واپس آئیے، یہ بات آپ سے کرتا ہوں، وقفہ لیتے ہیں. اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں، بروں سے برا ہوں، نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں. مجھے مانگنے
مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں۔ کہاں در بدر ٹھوکریں کھا جا کر، کہاں در بدر ٹھوکریں کھا جا کر، فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو، فقیر آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں۔ حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں، میں بے آس رہا ہوں نگاہ کرم ہو، میں بے آس رہا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں۔ میری زندگی مختصر ہو رہی ہے، میری زندگی مختصر ہو رہی ہے، میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم ہو، میں بجھتا دیا ہوں نگاہ کرم ہو، بروں سے برا ہوں، بروں سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت جو ہوتی ہے نا وہ خالصتاً نبی کی تعریف ہے، اور لکھنے والوں کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو صنف ہے نعت کی، اس کو کہتے ہیں التجائی نعت۔ یہ التجا ہے، دعا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم پہ رحم کرے اور ہمیں وہ مقام دے جو ہم التجا کر رہے ہیں۔ پچھلا سال جو تھا رمضان کا جو آخری جمعہ تھا، جمعۃ الوداع جو تھا، اس پہ ایک حادثہ پاکستان کو بدنصیبی سے پیش آیا کہ ایک PIA کا جہاز جو تھا وہ کراچی کے شہر میں گر کے اس نے تقریباً 97 لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئے۔ ان 97 لوگوں میں سے ایک بچی نے ہمیں آج رابطہ کیا اور کہا، اس کے والد نے، ایک بچی جو تھی اس کی عمر تقریباً 30 سال کے قریب تھی، اس کے والد نے خاص طور پہ آج رابطہ کیا اور کہا کہ ان لوگوں کو بھی اپنے دعاؤں میں شامل کیجیے۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ یاد دہانی کرائی اور ہم سے رابطہ کیا، اور دعا ہے سب کے لیے۔ شاہ صاحب دو دعائی جملے جو ہیں ان لوگوں کے لیے ضرور فرمائیے۔ بلا شبہ اللہ رب العالمین ان تمام جو ہمارے احباب اس حادثے میں اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی نیکیوں کئی گنا بڑھا کر اللہ قبول فرمائے، اور جو ان کے لواحقین اور ورثاء ہیں اللہ پاک ان سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا یہ بھی ہوا تھا کہ ایک جو پنجاب بینک کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور وہ اس لیے بچ گئے تھے، وہ اس لیے اللہ نے ان کو زندہ سلامت بچایا کہ وہ جانے سے پہلے ایک بہت بڑی رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے گئے تھے۔ اللہ نے صدقے کی برکت سے یہ
وہ ڈاکٹر امجد صاحب آپ کے بھی دوست ہیں، اخوت والے، یہ انہوں نے مجھے بات بتائی ہے کہ وہ جانے سے پہلے انہوں نے کہا کہ یہ میرا راز رکھنا، میں اللہ کی راہ میں بہت بڑی رقم اللہ کی راہ میں خرچ کر کے گئے تھے عارفن بچوں کے لیے اور مساکین کے لیے، تو اللہ پاک نے اس کی برکت سے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، صدقات جو ہے وہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سوال چھوڑ کے گیا تھا، سوال کو ریفریز کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام جو ہیں وہ صحابہ جو ہیں وہ صحابی ہیں، ان کے اوپر رائے کیا قائم کریں؟ انہوں نے یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے، بیٹھے ہیں، پسینہ ان کا سونگا ہے، جنگوں میں شامل ہوئے ہیں، گھروں کے باہر بیٹھے رہے، ویسے ہی بیٹھے رہے کہ آپ آئیں گے تو ملیں گے اور دیکھیں گے۔ کیا وہ جو صحابی تھے انہوں نے نبی کا، کم صحابہ ہیں جنہوں نے کہ آپ کا حلیہ بیان کیا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ مجھ سے اگر آج پوچھو کہ رسول کی شکل کیسی تھی، شکل مبارک کیسی تھی، میں نہیں بتا سکتا کیونکہ میری آنکھیں کبھی ان کے قدموں سے اوپر تک گئی نہیں۔ یہ محبت اور ادب کرنے والے صحابہ نے تو نبی کا زمانہ پایا۔ اب میں نے جو زمانہ پایا منافقت کا تھا، کفر کا تھا، زوال کا تھا، وباؤں کا تھا، حرام خوریوں کا تھا۔ میرے ایمان میں نبی کے ساتھ، محبت میں نبی کے ساتھ اور ان صحابہ کی ایمان اور محبت میں کیا یہ فرق میں قبر تک لے کر جاؤں گا؟ کوئی فرق ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، جو ایمان کی بات ہے اور ایمان اور زمانے کا جو تعلق ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بڑی واضح طور پہ بیان کر دیتی ہے، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد وہ زمانہ ہے جو اس سے ملا ہوا ہے، پھر وہ وقت ہے جو اس سے ملا ہوا ہے، اور پھر سو آن۔ یعنی ایمان کے اعتبار سے بھی وہ تو اختتام کے اوپر تو سب کچھ یہی ہے۔ یعنی ابتداً جو زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ بیسٹ ہے، دی بیسٹ ہے، بہترین ہے، اور اس زمانے میں جو صحابہ کرام ہیں وہ بھی بہترین حالت ایمان کے اندر ہیں، اور پھر جیسے جیسے دیگر ہوتا چلا جائے گا ایمان کی کیفیات بھی ویسے ہی ہوتے چلی جائیں گے۔ لیکن ایک بات میں یاد کرنا چاہوں گا، ہم جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اور جو صحابہ کرام ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ان کے سامنے صرف قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمیں یقین قول نبی کے اوپر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بات ایسی ہی ہے۔ اس وقت کے صحابہ کرام کا بھی اس قول پر یقین رکھنا اور آج کے وقت میں ایک مسلمان کا بھی اس قول پہ یقین رکھنا، یہ آپ سمجھ لیجئے برابر ہے۔ اللہ آپ کا منہ مبارک کرے۔ اگر آپ یہ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس میں اگر ڈالیں گے نہیں، آپ نے جو بات کر دی بات مکمل ہو گئی۔ بلکہ اس میں ایک اور تھوڑا سا اضافہ ہے، اگر آپ اجازت دیں، ڈاکٹر صاحب اجازت دیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل قدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ وہ خود تشریف فرماتے، صحابی فرماتے ہیں، ہم ایک دوپہر کے کھانے کی دعوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تغذینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو عبیدہ بن جراح نے نبی پاک سے پوچھا، خیر منا، دنیا میں کوئی ایسا آئے گا جو ہم میں سے بھی بہتر ہوگا؟ اسلمنا وجاہدنا معک، جو آپ نقشہ کھینچ رہے تھے، ہم آپ کے ساتھ ساتھ رہے، جہاد میں رہے، لڑائیوں میں رہے، جنگوں میں رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نا، قیامت تک کرنے والے اپنے محبت اور دیوانہ وار محبت کرنے والوں سب کے لیے فرما دیے، فرمایا ہاں ایسے لوگ دنیا میں آئیں گے، یقیناً فضیلت صحابہ کی سب سے اونچی ہے، خیر الناس سے، جو ابھی حدیث پاک کا حوالہ دے رہے تھے ڈاکٹر صاحب، نبی پاک فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین میرے صحابہ کی جماعت ہے۔ لیکن فرمایا کہ قوم یاتون من بعدکم، یہ مسند حاکم کے اندر حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے دارمی کے حوالے سے اس کو روایت کیا ہے اور صحیح قرار دیا۔ فرمایا قوم یاتون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، اللہ، وہ لوگ جو تم میں سے بعد میں آئیں گے نا، وہ مجھے دیکھیں گے تو نہیں جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ نبی پاک کو دیکھنے سے بھی تو لوگ ایمان لے آتے تھے نا، رسول اللہ کا چہرہ اتنا پرکشش تھا، کتنے لوگ نبی پاک سے چہرہ دیکھ کر موم ہو گئے تھے، تو کہا وہ مجھے دیکھیں گے تو نہیں، وہ اس چیز سے تو محروم رہیں گے، لیکن اس کے باوجود یؤمنون بی، وہ میرے اوپر سچا ایمان لائیں گے، وہ دیوانہ وار میرے اوپر جانے بھی قربان کریں گے، اپنی ہر شے میرے اوپر فدا کر دیں گے۔ تو یقیناً فرمایا ان کی فضیلت، ان کی عظمت نبی پر خود بیان فرمائی، تو گویا
قیامت تک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت کرنے والا آئے گا نا مسلمان, وہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہوگا. ایک ہدیہ کروں گا فرق صحابہ کرام میں اور اس امت کے اندر, لیکن حضرت پہلے آپ سے بات کر لوں کیونکہ وقت بڑا کم ہے, مختصر ہے. یہ آپ نے فرق بیان کرنا ہے. یہ میں نے فرق بیان کرنا ضرور. یہ فرمائیے کہ قبر کے عذاب سے میں اس سے اختیار چھوڑنا چاہتا ہوں, میرا اس پہ کوئی اختیار نہ ہو, میرے اوپر کوئی ظلم نہ ہو, کوئی جبر نہ ہو, میں آج کیا عمل اختیار کروں؟ بلال صاحب, میں قرآن مجید کے حوالے سے ایک آیا مبارکہ کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کو کرتے ہو یا مغرب کو, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. یہ کیٹیگریز آ گئی. اس کے بعد آگے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء حین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ آیا مبارکہ میرے نزدیک ایمان مکمل کی علامت ہے کہ جس میں ایک تو یہ کہ تم مشرق کو نمازیں 5 کے بجائے 10 پڑھ رہے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات میں, نبی کریم, یہ ایمان کی جو کہ اللہ کی ذات, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات, فرشتے, قرآن, یہ چیزیں ان میں ایمان. پھر اس کے بعد کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے, نماز اور زکوٰۃ اس کے بعد ہے. پھر یہ کہ جو کچھ تم نے عہد کیا, پھر سے کہہ دیجیے کیونکہ ہماری موٹی عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے, یہ پھر ذرا بتا دیجیے. پہلے کہ لیس البر ان تولوا, اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کو کرتے ہو یا مغرب کو. نیکی یہ ہے کہ تمہارا اللہ پر, اللہ کے رسول پر, قرآن پر, روز آخر پر, فرشتوں پر, ان پر ایمان ہو. اور یہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اس کی کیٹیگریز بھی بتا دی. 6 کیٹیگریز ہیں اس میں. پھر یہ کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, کہ جو کوئی وعدہ کیا ہے, عہد کیا ہے, اس کو پورا کرنا. اس سے پہلے نماز اور زکوٰۃ ہے. وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. پھر والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء حین الباس, کہ جب جنگ کا, مشکل کا, تنگی کا, تکلیف کا مرحلہ آ جائے تو پھر ثابت قدم رہنا. یہ بھی ایمان کی علامت ہے. یہی ایمان کی علامت ہے, یعنی یہ جو مشکل میں ہی کھڑے ہونا ہے. اولئک الذین صدقوا, یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. واولئک هم المتقون, اور یہی تقوی پر ہیں. اللہ اپنے دین کو نا خطرے میں نہیں ڈال سکتا, یقیناً باقی سب چیزیں معاف کر سکتا ہے. جب دین کی بات آ جائے نا, وہ کہتا ہے چھوڑ دو سارا کچھ, اب محکم ہو کے کھڑے ہو جاؤ. اب یہ نہ کہنا کہ میں نے میرنزم میں آواز نہیں اٹھائی, میں اخلاق میں خاموش رہا, میرے پہ پولیٹیکل نہ, کھڑے ہو جاؤ میرے لیے. یہ جو بات ہے یہ مستحکم ایمان کی بات ہے. حضور اقدس, کیا مجھے لوگوں سے جو تعلقات ہیں, میں نمازیں کم پڑھتا ہوں, میں روزے کم رکھتا ہوں, میری عبادات میں خلل ہے, کیا لوگوں سے تعلقات جو ہیں یہ میری بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ بلال صاحب دیکھیے, نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ فرائض, یہ بندے کا اور اس کے اللہ کا, میں حقوق العباد کی بات کر رہا ہوں, میں یہ بندے کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. وہ چاہے تو پوری زندگی کے کسی ایک سجدے کے نہ ادا کرنے پر وہ گرفت کر لے, وہ مالک ہے, اور چاہے تو ساری زندگی کی نمازیں معاف کر دے. ایک شخص مثال کے طور پہ, یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے, مخلوق کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہے, یتیموں کو پالتا ہے, یہ کرتا ہے, لیکن اس کی عبادات ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری زندگی کے اندر بڑی مختصر ہیں, پھر ہم اس پہ رائے بھی قائم کر دیتے ہیں. وہ یہ اب سب بلال صاحب, رائے قائم کرنا تو ہمارا حق نہیں, اس لیے کہ جو رائے صرف اللہ نے قائم کرنی ہے. جو حقوق اللہ ہیں وہ بندے کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. حقوق العباد کی بات جہاں آتی ہے, بندے کا بندے سے معاملہ جہاں آتا ہے, فرد کا فرد سے معاملہ آتا ہے, کہ اگر ایک شخص, دیکھیے ایک جنازے کے حوالے سے ہی, کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تشریف فرما تھے, ایک جنازہ گزرا, تو جو حاضرین تھے انہوں نے متوفی کی تعریف کی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہوئی, واجب ہوئی, واجب ہوئی. کچھ وقت کے بعد ایک اور جنازہ گزرا, تو اس متوفی کے یعنی اگینسٹ باتیں ہوئیں. تو پھر یہی بات ارشاد فرمائی. جب صحابہ کرام نے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ پہلے کے لیے جنت واجب ہوئی, دوسرے کے لیے جہنم واجب ہوئی. اور یہ کہ لوگ
کہ لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے, لوگ کیسی گواہی دیتے ہیں. حضور اقدس پہلا سوال جو ہے آپ بھی بتا دیجیے, پہلا سوال جو ہے وہ لوگوں سے حقوق کے بارے میں ہوگا, لوگوں کے حقوق کے بارے میں ہوگا یا نماز کے بارے میں ہوگا؟ یہ معاملات جو ہیں یہ ان کو جو بندے کے ساتھ معاملہ ہے وہ جب تک اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی, ظلم کیا, جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. ویسے حدیث پاک اس میں بڑی واضح ہے, اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ, سب سے پہلے بندے کا جو محاسبہ شروع ہوگا نا وہ نماز سے ہوگا. اور یاد رکھیے جو بندہ حقوق اللہ میں غافل ہے نا, اس کے بارے میں یہ ہم توقع رکھیں کہ یہ حقوق العباد بڑا اچھا, یہ بالکل ہو نہیں سکتا. جو خالق اور مالک اور رازق, صاحب میں اسی گزارش میں کہ اس کو یہ دیکھیے کہ حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے, حقوق العباد جو ہیں وہ بندے سے معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک مظلوم یا مجبور یا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ نہ معاف کرے. اور نماز کی بات جہاں تک ہے, نماز تارک جو ہے وہ گناہ گار ہے, وہ مالک وقفہ لینا ہے. لیکن میں چھوٹی سی ایک بات گزارش کر دوں اس میں کہ جو اس میں نماز میں اب آپ نے جو بات کہی ہے کہ اگر وہ جان بوجھ کر طبیعت سے نہیں ادا کرتا تو وہ گنہگار ہے, وہ پکڑ میں ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ پیر صاحب. وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا, واپس آتے ہیں. قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا, امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, حضرت ابو ہریرہ راوی کرتے ہیں اس بات کو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے جو تھے تو ان کے آنسو جو تھے وہ بہ رہے تھے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صاحب نے کہ یا رسول اللہ آپ کے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ آپ نے کہا کہ مجھے آنے والی امت جو ہے وہ یاد آ رہی. تو آپ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ کیا وہ لوگ اتنے غلط, میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا جو حدیث میں لکھا ہوا ہے, وہ ہوں گے کہ آپ ان کے لیے رو رہے ہیں؟ کہا نہیں, وہ بھی مجھ سے ایسی ہی محبت کریں گے جیسی تم کرتے ہو, ہاں بس انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا. اب سیدہ عائشہ کو دیکھیے, سیدہ عائشہ اس بات کو راوی کریں, اور یہ بڑی تفصیل سے ہے کہ رسول پاک رات کو صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز ادا کر رہے تھے, نوافل ادا کر رہے تھے, اور سجدے میں اس طرح رو رہے تھے کہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگ گیا کہ آپ کی کہیں فوتگی نہ ظاہر ہو جائے اس بات پہ. اب اتنا ہچکی لے لے کے رو رہے تھے, اور داڑھی شریف جو ہے وہ آنسوں سے بھری پڑی تھی, اور اللہ سے بار بار مکالمہ ہو رہا تھا. بڑی لمبی حدیث ہے, جبرائیل علیہ السلام جاتے تھے, پیغام لاتے تھے. پیغام کیا لا رہے تھے کہ تو میرے بندے کے ساتھ قبر میں کیا کرے گا؟ اللہ نے کہا سے یہ سوال کروں گا, یہ کروں گا. وہاں سے وہ حدیث چلتی ہے, پھر آخر میں کہا کہ اچھا تو کیسے راضی ہوگا, میں تیرے بندے کے ساتھ کیا کروں قبر میں جو تو راضی ہوگا؟ کہا یا اللہ تو اس کو قبر میں میرا چہرہ دکھا دینا, یا اللہ تو قبر میں اس کو چہرہ دکھا دینا. مجھے قوی یقین ہے, اب یہ یقین کس کا ہے؟ نبی کا. میرے مجھے قوی یقین ہے وہ امتی ہم جیسا گناہگار, اس کے لیے کہہ رہے ہیں نا رسول پاک, وہ مجھے جب دیکھے گا تو یقیناً پہچان لے گا. اب یہ فضیلت جو ہے یہ تو میری اور آپ کی ہے نا. اللہ اکبر. یقیناً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسبت جلیلہ ہے بلال بھائی, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پتہ کیا پیغام دیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ. اور میرے بندو, میرے محبوب پر سچا ایمان لے آؤ, اس کا نتیجہ تمہیں کیا ملے گا؟ پہلا نتیجہ یؤتکم کفلین من رحمتہ, اللہ اپنی رحمت ڈبل کر کے تمہیں عطا کرے گا. اور دوسری جو بات ابھی آپ نے کی نا, وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا, اللہ پاک تمہیں نور عطا کرے گا. یہ نور معرفت ہے, آپ کو اللہ فراست بصیرت عطا کرے, دنیا کے اندر بھی, قبر کے اندر بھی, قیامت کے اندر بھی, ہر جگہ پہ یہ نور تمہارے ساتھ جائے گا. نورہم یسعیٰ بین ایدیہم وبایمانہم, قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا نور ان کے ساتھ ساتھ ہی چلے گا. یہ نور ہمیں پہچان کروائے گا, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر نا ایک خاتون تھی, بوڑھی اماں, کالے رنگ کی ان کی شکل تھی, وہ سیاہ فام تھی, تو وہ جھاڑو پھیرا کرتی تھی.
تو وہ فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بے آرام کرنا ہے, خود ہی صحابہ نے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. آقا کو پتہ چلا تو فرمایا تم نے مجھے کیوں نہ خبر دی, کانم صغروا امرا, انہوں نے اس کو معمولی سمجھا. فرمایا دلونی علی قبر, چلو اس کی قبر میں مجھے ساتھ لے کے چلو. صحابہ ساتھ گئے, آقا نے دوبارہ وہاں جنازہ پڑھایا. اور وہاں جو حدیث پاک ہے اگلے الفاظ ہیں وہ سنیے. آقا فرماتے ہیں ان القبور, یہ جو قبریں ہیں نا, مملوءۃ بالظلمات, یہ اندھیروں سے بری ہوتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, ان اللہ ینورھا بصلاتی, میری دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک ان کو منور کر دیتا ہے, ان کو روشن کر دیتا ہے. شاہ جی اب یہ ڈاکٹر صاحب جو بات آئی وہ یہ کہ آپ کے اعمال آپ کے ساتھ جاتے ہیں, آپ کا ایمان, آپ جب میں ایمان کا لفظ استعمال کرتا ہوں نا تو میرے دماغ کے اندر نہ نماز آتی ہے نہ روزہ آتا ہے. میرا دماغ میں صرف یہ آتا ہے کہ محبت عشق رسول جو ہے محبت مصطفیٰ, اس کو لے کر آپ قبر میں جائیں. جب چلے گئے تو اس پہ آپ کا یا نور آنا ہے یا نہیں آنا, خدا نہ خواستہ. لیکن وہ جو قبروں میں ہم لکھتے ہیں, چیزیں رکھتے ہیں, خصوصی پانی ڈالتے ہیں, لکھی ہوئی چادریں ڈالتے ہیں, ماتھوں پہ کلمے لکھتے ہیں, سلیٹوں کے اوپر کلمے لکھتے ہیں. میں نے تو کوئی ایسی قبریں بھی دیکھی جس میں بابوں کے نام بھی قبروں میں لکھے ہوئے تھے. یہ کوئی فضیلت کی بات ہے یا میں اس کو کیا سمجھوں؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کو قبروں میں صحابہ کرام وصیت کر کے جاتے تھے کہ رکھ دینا ہمارے کفن میں نا, اس کو رکھ. ایک سیکنڈ, ابھی اس بات کو ذرا لطف لینے دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل مبارک رکھے ہوئے صحابہ نے پھر سنائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وصیت کر کے جاتے تھے کہ یہ بال ہے نا, یہ ہمارے کفن میں, ہمارے قبر میں رکھ دینا. تو صحابہ کرام کا یہ یقین تھا, نظریہ تھا, عقیدہ تھا کہ یہ جو بال ہے جو کہ غیر محسوس طاقت نہیں رکھتا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھتا ہے, تو وہ انہیں فائدہ دے گا, وہ انہیں بخشے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ٹوپی میں رکھتے تھے, اور جس دن ٹوپی گر گئی آپ کو شکست ہونے لگ گئی. کیا ایمان اور کیا نظریہ تھا کہ بال, لوگ کہتے ہیں صحابی شہید کرا دیے, میں کہتا ہوں وہ نہ ملتی, وہ شہید نہ ہوتے تو جیتتے کیسے؟ تو دیکھیے وہ بال, یہ بھی ایک جملہ کہیے نا ڈاکٹر صاحب, یہ جیت جو ہے یہ صرف دنیا کی نہیں ہے, یہ قبر کی بھی جیت ہے. اور یہاں آپ شامل کر لیں جو آپ نے سوال کیا نا کہ نبی پاک کے علاوہ دوسروں کے نام, وہ صحابہ سے بڑے نہیں ہیں جن کے ہم نام لکھ لیتے ہیں. وہ عظمت اور شان میں ان صحابہ سے پیچھے بہت کم ہے. لیکن اس کے باوجود صحابہ اپنے نام نہیں لکھوا رہے, کسی اور صحابہ نبی, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں کہ نبی پاک پہ کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. میرے نبی ہیں, اور سے اعلیٰ کوئی نہیں. عظیم الشان شان محمد. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب چیز کا رکھوایا جانا صحابہ کرام کے پاس تو حقیقت میں موجود تھی نا, آج کے زمانے میں منسوب ہے. ہمیں نہیں پتا ٹریک ریکارڈ پورا کیا ہے اس کا, کیسے کن ہاتھوں سے وہ آگے پہنچتی گئی ہے. لیکن یہ بات استشہاد کو پہنچتی ہے کہ اس طریقے سے. اب دیکھیے جو خانہ کعبہ کے دیواروں کے ساتھ مس کیا ہوا کپڑا ہے اسے کفن بنایا جاتا ہے, باہر برکت والا وہ ہے, اور آب زمزم برکت والا پانی. اچھا, وہ جو کہتے ہیں سارے بدعت ہے, حرام ہے, یہاں سے چلے جاؤ. یہ تمام چیزیں برکت والی ہیں, آپ ان کی برکت سے انکار نہیں کر سکتے ہیں, اور لطف بھی اس برکت میں ہی ہے. برکت میں میں اس سے دو باتیں میں نے کرنی اور بہت ضروری ہیں. واپس آ جاؤں, بالکل بریک ہے ورنہ وہ کٹ جائے گا ساتھ میں. لیکن بریک میں نہ صرف اس بات کا لطف لیں کہ وہ جو بال ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ناخن ہے, وہ اتنی برکت رکھتا ہے کہ وہ قبر کے اندھیروں میں روشنی میں تبدیل کر سکتا ہے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. قبر